باپ کے ساتھ جناب ہر جگہ پر لائیو انسلٹ جسے بولتے ہیں نا وہ ہو رہی ہے. یہ ہمارے استاد محترم یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہر جگہ پر آپ جہاں بھی چلے جائیں جناب تماشے لگے ہوئے, ہر روڈ پہ جناب جس روڈ پہ چلے جائیں آپ تماشا لگا ہوا ہے. یہ میری ماں کی دعا ہے. یار مانتے ہیں ماں نے دعا کیا تو کیا یار ہمارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ گاڑی پہ بیٹھے؟ کہ ہمارا باپ نہیں چاہتا تھا میرے بچے کی عزت ہو, لوگ اس کو دیکھیں تو رک رک کے سلام کریں؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم گاڑی کے پیچھے یہ لکھوا کے آتے ہیں ہمارا باپ پھر بھی اس میں دل پر پتھر رکھ کے اس میں بیٹھا ہوتا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کریں گے. ہماری زندگی ہمارے لیے ایک کوڑا کاغذ ہے, اس پر ہم جو لکھیں گے ہمارے بچے کل وہی ہمیں پڑھ کے سنائیں گے. یار ماں باپ کی قدر کر لو, یار قدر کر لو ماں باپ کی. یقین مانو یار دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے, بچے بھی آ جاتے ہیں, شہرت بھی آ جاتی ہے, بیوی بھی اور مل جاتی ہے, لیکن مجھے بتائیں بھائی دنیا کی کسی دکان سے آپ کو ماں باپ مل سکتے؟ نہیں ملتے. اب میں نے ایک کپڑا پہنا ہوا, یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ خراب ہو تو میں اور لے سکتا ہوں, بنوا سکتا ہوں, لیکن بھائی جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے نا پھر وہ واپس نہیں آتے. جیتے جی ان کی قدر نہ کی, مرنے کے بعد جناب دنیا کو دکھانے کے لیے آدھی منڈی خرید کر لے آ کے جناب وہاں پر گول چلیس میں پر رکھ دی. جیتے جی ہمارے ماں باپ ایک ایک پھل کو ترس رہے ہیں, اور مرنے کے بعد جناب اتنا کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں جب وہ زندہ تھے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. بھائی ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے بھائی, میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ حکایت درج فرمائی ہے کہ ایک بندہ تھا, اس نے اپنی نا پسند کی شادی کر لی. جیسے آج کل ہمارے درمیان بھی جناب چل رہے ہیں پسند کی شادی, جیسے بولو پسند کی شادی کر لی. اس نے پسند کی شادی کرنے کے بعد جناب بیوی جو تھی وہ سر پہ بیٹھ گئی. تو اس کے بعد جناب ایک دن کیا ہوا, باپ اس کا بیمار تھا, بزرگ تھا, کھانستا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یار یہ آپ کا باپ جو ہے نا بڑا کھانستا ہے اور نیند ڈسٹرب ہوتی ہے ہماری, اس کو ذرا نا کسی سائڈ پہ سلا کے, یہاں پہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے, یہ تھوکے ڈالتا ہے سارا دن, میں صاف کر کر تھک جاتی ہے. تو وہ بچہ جو تھا اتنا بے درد اور بے رحم تھا, مولانا روم لکھتے گئے کہ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جان آپ کی جو نو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کھانستے ہیں, تو آپ ذرا مہربانی کریں, میں یہ ادب کے لفظ میں بول رہا ہوں کہ آپ ذرا مہربانی کریں کہ آپ وہ جو ڈنگروں والا کمرہ اس میں نہیں جا کے سو جاتے. وہ کہنے لگا آپ اس کمرے میں نہیں جا کے سو جاتے. تو باپ تھا نا, محبت کرتا ہے بچے سے, ہر باپ کرتا ہے, اپنا وجود بیچ دیتا ہے باپ بچوں کی خوشی کے لیے. خود کچھ نہیں پہنتا لیکن بچوں کو ہر چیز لے کر دیتا ہے. تو وہ جو تھا اس کا باپ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا اگر تو اس میں خوش ہے, تیری خوشی ہے تو تیری خوشی کے لیے میں یہ بھی نہیں. پھر وہ اپنے باپ کو لے جا رہا تھا ڈنگروں والے کمرے میں سلانے کے لیے, ساتھ اس بندے کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا, مطلب جس باپ کو سلانے جا رہا تھا اس کا پوتا بھی ساتھ آیا. تو جب اس کو ڈنگروں والے کمرے میں سلانے لگا نا تو اس کو ایک کمبل دیا کہ یہ ابا جی آپ یہ کمبل لے کر سو جائیے گا. تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے وہ کمبل کھینچا اور اس کو نا پیر کے نیچے دبا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو وہ جو اس کا باپ تھا وہ کہنے لگا بیٹا یہ کیا کیا, گھر میں اتنا سارے قیمتی کمبل پڑے ہوئے, میں تجھے اور دے دیتا, تو نے اپنے دادا جان کا کمبل بھی 2 ٹکڑے کیا, اس کو تو رہنے دیتا. تو وہ بچے نے جو لفظ کہنا بھائی وہ دل کو چیر کر نکل جاتے ہیں. وہ کہنے لگا ابا آج دادا جان بوڑھے ہو چکے ہیں, آج آپ ان کو ڈنگروں والے کمرے میں سلا رہے ہیں, کل جب آپ بوڑھے ہوں گے نا میں بھی آپ کو ادھر سلاؤں گا اور یہی کمبل کا ٹکڑا میں خود آپ کو پہناؤں گا. بھائی ہم یہ نہ بولے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, یہ مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قدر نعمت جو ہے نا وہ زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب ماں باپ زندہ ہو نا کہ کوئی قدر نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا, باپ سمجھانے کی بات کرے, روکے کسی جگہ سے بیٹا وہاں پر نہ جایا کر,
تو ہم کہتے ہیں ابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے. یار خاک پتہ نہیں، پتہ تو ہمیں نہیں ہے. وہ تو ہمیں تب بھی جانتے تھے جب ہمیں زبان بھی نہیں لگی تھی یار. وہ تو تب بھی ہماری بات سمجھ جاتے تھے. اور ہم آج جناب بڑے ہو گئے، ہمیں زبان کیا لگ گیا، ہم نے 2 ڈگریاں کیا حاصل کر لی اور ہم ماں باپ کے نافرمان ہو گئے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا والد راضی ہو نا اس کا رب راضی ہوتا ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جا تو جناب مکے میں جا کے ٹکرے مار، مدینے میں جا کے ٹکرے مار، مسجد کا فرش توڑ دے، اگر تیرے ماں باپ تیرے سے ناراض نہ تو تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں ہے. قیامت والے دن تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. ماں باپ کی قدر کرو بھائی، ان کو سمجھ لو ان کی زندگی میں. یہ ان سے پوچھے جن سے یہ نعمت چھین گئی ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. آج وہ روتے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں کہ ابا ایک بار تو آ جا، لیکن نہیں. آج ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں نا، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں بدتمیزی کے ساتھ، اور کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ماں باپ خاموش ہیں اور ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. دیکھنا بھائی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان کی آواز سننے کو بھی ترسیں گے. آواز ایسی بند ہوگی کہ قیامت تک پھر کبھی ان کی آواز میں سنائی نہیں دے گی. یار قدر کر لو یار. میں بار بار کہتا ہوں یار ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے یار، بہت عظیم نعمت ہے. آخری بات ہے، اس کے بعد اجازت ہے. یہ نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھے نا آپ بزرگوں کا. یہ بھی تو مصیبت ہے نا بھائی، ہم بزرگوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. موبائل ہمارے پاس ہے جی، بس ہم دنیا میں مست ہو گئے. بزرگوں کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں ایک یہ درد بھرا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں بیچ میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آج کل ہمارے گھروں میں یہ جو غیر مسلم ہے نا، انہوں نے فری اکیڈمی کھول رکھی ہے ہمارے گھروں میں. ہر گھر میں اکیڈمی کھلی ہوئی ہے، ٹی ویاں، اور ہمارے بچے ان سے سبق لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بچہ کرے اس چیز سے، اپنے بچوں کو گانا کیا کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرے. خیر میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ یہ سننا چاہیں تو آپ کو کافی جگہ پر یہ چیز مل جائے گی. لیکن میں اپنے موضوع کے مطابق آپ کو بات سناتا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک حکایت لکھتے ہیں، بالکل مختصر کرنے لگا کہ ایک باپ نا بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا، سین میں کام کر رہا تھا. تو بچہ جو تھا ابھی چھوٹا چھوٹا بولنا سیکھا تھا توتری زبان میں. جب ہمارا بچہ بولتا ہے نا جناب ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ بولنے لگ گیا. بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا بول بول بول. پہلے ابا بولتا ہے، پھر اماں بولتا ہے، جیسے اس کے منہ میں آتا رہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے. تو اس باپ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ اس کا بیٹا جب بولنے لگا نا تو توتری زبان تھی. تو وہ جب بولا نا تو کہنے لگا ابا، وہ دیوار پہ نا کبا آگے بیٹھ گیا. تو وہ توتری زبان میں کہنے لگا ابا وہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی، رخسار چومے، محبت کے ساتھ کہا بیٹا دیوار پہ کبا بیٹھا ہوا ہے. بچے نے پھر پوچھا، باپ نے پھر ماتھا چوما، پھر رخسار چومے، پھر بتایا بیٹا دیوار پہ کبا بیٹھا ہوا ہے. یہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ 40 مرتبہ اس بچے نے پوچھا ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے. تو باپ نے 40 مرتبہ ماتھے کو چوم کر محبت کے ساتھ کہا بیٹا دیوار پہ کبا بیٹھا ہوا ہے. وقت بدل گیا، اس کا باپ بوڑھا ہو گیا اور بچہ جوان ہو گیا. وہی وقت آ گیا، اس کا باپ بوڑھا تھا، چارپائی پہ بیٹھا تھا اور بچہ سین میں کام کر رہا تھا. تو کیا دیکھتا دیوار پہ کبا آگے بیٹھ گیا. اس کو یاد آ گئی وہ بات کہ میں نے اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے نے میرے سے پوچھا تو میں نے ایسے بتایا تھا. اب میں پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں میرا بیٹا کیا کرتا ہے. ایک بار پوچھا کہ بیٹا بوڑھا ہو چکا ہوں، پلکیں جھک گئی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، اب تیری آنکھوں سے میں نے دیکھنا ہے، تو نے سب دکھانا مجھے، ذرا بتا تو سی وہ دیوار پہ کیا چیز بیٹھی ہوئی مجھے نا دھندلی سی نظر آ رہی ہے. تو وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا ابا اگر نظر نہیں آتا تو نہ دیکھ، نظر نہیں آتا تو نہ دیکھ، کون سی آخری رات پڑی ہے. تو باپ دل ہی دل میں رونے لگ گئے. پھر پوچھنے لگا، باپ تو نے کہتا چلو ایک بار غصہ کر لیا، دیکھو دوسری بار کیا کہتا ہے. میں نے تو 40 مرتبہ بتایا تھا، دوسری مرتبہ دیکھو کیا کہتا ہے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا میرے کان بھی گئے، اب میں نے تیرے کانوں سے سننا ہے، مجھے سنائی بھی نہیں دیتا، ذرا قریب آ کے بتا تو نے کیا بولا، وہ کیا بیٹھا ہوا ہے. پھر بچے نے اس سے بھی زیادہ بدتمیزی والے تلخی والے لہجے سے بات کی کہ ابا اگر نہیں سنائی دیتا تو نہ سن سکون سے بیٹھ جا.
ना सुना, अगर नहीं सुनाई देता तो उसका जो बाप था वो रोने लग गया, और बेटा जो था वो नरम पड़ गया, बाप रोने लग गया। तो कहने लगा अब्बा क्या हुआ, अब रोने वाली कौन सी बात है, बस बात ही खत्म हो गई, रोने वाली क्या बात है। तो वो कहने लगा बेटा मैं रो इस वजह से रहा हूँ, एक वक्त वो था कि जब तूने 40 मरतबा मेरे से पूछा था कि अब्बा दीवार पे क्या बैठा हो, और मैंने हर मरतबा तेरी पेशानी चूम कर तुझे प्यार दे के कहा था कि बेटा दीवार पे कौवा बैठा हुआ है, और मेरा एक बार पूछना भी तेरे से गवारा ना होगा, तेरे से बर्दाश्त ना होगा। क्या हमारे माँ बाप ने कभी हमें कहा कि जब हम चलने लगते हैं हम चल नहीं सकते, हमारे माँ बाप फिर भी हमें चलाते हैं? क्या हमारे माँ बाप ने हमें ये कहा कि अगर चलना नहीं आता तो बैठ जा? वो तो भाई हमें कंधे पर उठा के घुसाव का जनाब मोटरसाइकिल पे आगे बैठा के ले जा रहे होते हैं, और बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके ले जा रहे होते हैं, यार मेरा बेटा अब बैठने के काबिल हो गया, अब ये चलने लगा है। तो हाथ पकड़ के चलाता है बाप। हमारे बाप ने तो नहीं कहा था कि बेटा अगर चलना नहीं आता तो ना चल, बोलना नहीं आता तो ना बोल, अगर तुझे समझ नहीं आती कि दीवार पे क्या बैठा तो ना पूछ। एक वक्त था ना कि उन्होंने बार बार बताया, और जब हमारी बारी है जनाब हम घुसते हैं कभी इधर कभी इधर। तमाशा है यार, अजीब तमाशा भी नहीं है। माँ के साथ मोहब्बत करो भाई, लेकिन बाप का जो मकाम है, बाप का जो मर्तबा है उसको भी समझो। माँ अगर जन्नत है ना तो बाप उस जन्नत का दरवाजा भी है भाई। बाप को राजी ना करोगे ना तो इस दुनिया में भी धक्के खाओगे और अगले जहान में भी रुसवा होगे। माँ बाप की कदर करो, समझ लो इनको। जिनके माँ बाप अभी जिंदा है ना भाई, मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, हर बंदा यार जिन्होंने अपने माँ बाप से गुस्ताखी की है या उनसे ऊंची आवाज में बात किया, बदतमीजी की है, भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यार आप उनके पैर पकड़ लो, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लो, बड़ा सुकून मिलेगा यार। और जिनके वालिदैन चले गए उनकी कब्रों पर जाके माफी मांग लो भाई, माफी मांग लो, माँ बाप फिर भी माफ कर देंगे। कदर कर लो इनकी यार, कदर कर लो इनकी। एक बार आते हमारी जिंदगी, बार बार नहीं आते। हर चीज हमें मिल जाएगी, दोस्त भी मिल जाएंगे, बच्चे भी, हर चीज मिल जाएगी यार। माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे हमें। माँ बाप सिर्फ एक दफा है हमारी जिंदगी, चले जाएंगे। आज है कल नहीं होंगे हमारे पास, फिर हमें पता चलेगा। और कदर नेमत वाले